کوئی قرآن کو مٹا سکتا؟ یہ قرآن کسی دنیادار کی کتاب نہیں، ساری کائنات کے پروردگار۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، مسلک اعلی حضرت، محسن انسانیت کانفرنس، مدرسہ جامعۃ الصالحات للبنات، حضرت علامہ فضیل احمد صاحب قبلہ۔ حضرات، سرزمین مکہ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو مٹانے کے لیے کہیں ابو جہل نظر آ رہا تھا، کہیں عتبہ نظر آ رہا تھا، کہیں ولید ابن مغیرہ نظر آ رہا تھا۔ یہ وہ طاقتیں تھیں جن کی طاقت پر، جن کے علم پر، جن کے ہنر پر مکے کے لوگ ناز کیا کرتے تھے، کیونکہ مال ان کے پاس تھا، دولت ان کے پاس تھی، علم ان کے پاس تھا، طاقت ان کے پاس تھی۔ لیکن اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات کا پیغمبر اور رسول بنا کر جب مکے کی وادیوں میں بھیجا تو چار جانب سے مخالفین نے اعلان کر دیا، اے لوگوں، رسول اللہ کے چہرے کو نہیں دیکھنا ہے، رسول اللہ کی باتوں کو نہیں سننا ہے۔ اسی دوران سرزمین عرب کے رہنے والا ایک شاعر جس کو دنیا کے لوگ طفیل دوسی کے نام سے یاد کرتے تھے، عرب کے لوگ اس کی شاعری پر ناز کیا کرتے تھے، یہ اپنے شہر سے نکل کر حدود مکہ کے قریب آتا ہے۔ ابو جہل سے ملاقات ہوئی، ابو جہل نے کہا، اے طفیل دوسی کہاں جا رہے ہو؟ طفیل دوسی نے کہا، اے ابو جہل، میں مکے کی وادیوں میں داخل ہوں گا، کعبۃ المعظمہ کا مجھے طواف کرنا ہے۔ ابو جہل کہنے لگا، اے طفیل دوسی، سارے عرب کے لوگ تمہاری شاعری پر، تمہارے علم پر ناز کرتے ہیں، میرا مشورہ یہ ہے کہ سرزمین مکہ کے اندر تم داخل مت ہو۔ اگر تم نے رسول اللہ کا چہرہ دیکھ لیا تم ان کے مرید ہو جاؤ گے، ان کے دیوانے ہو جاؤ گے، ان کے متوالے ہو جاؤ گے۔ اے طفیل دوسی، یہاں پر ایک انسان پیدا ہوا ہے جس کا نام محمد رسول اللہ ہے، اس نے اپنی نبوت کا اعلان کر دیا ہے، اس کا چہرہ نورانی ہے، وہ اس کے چہرے کو دیکھتا ہے، وہ کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے، وہ جس اللہ کے کلام کی تلاوت کرتا ہے اس کو سن کر لوگ اپنے مذہب کو چھوڑ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ طفیل دوسی کہنے لگا، اے ابو جہل، میں تمہارے مشورے کو نہیں مانوں گا، تمہاری باتوں کو نہیں مانوں گا، کیونکہ میرا بیٹا بیمار تھا، میں نے یہ منت مانی ہے، اگر میرا بیٹا صحت یاب ہو جائے گا میں کعبے کا طواف کروں گا، وہ طواف کرنا میرے اوپر لازم اور ضروری ہے۔ لیکن ابو جہل سن، جو تو نے مشورہ دیا ہے اس پر بھی عمل کیا جائے گا، کعبے کا بھی طواف کیا جائے گا۔ اگر نبی کا چہرہ نورانی ہے، میں اپنے چہرے پر ایک موٹے کپڑے سے پٹی باندھتا ہوں، میری آنکھیں بند ہوگی تو سامنے والا عیسیٰ نظر نہیں آئے گا۔ میں اپنے کان میں کوئی روئی رکھتا ہوں، جب روئی میرے کان میں ہوگی تو دوسرے کی آواز میرے کان میں نہیں آئے گی۔ اس نیت، اس ارادے کے ساتھ طفیل دوسی کعبۃ المعظمہ کے قریب پہنچا۔ جیسے ہی کعبۃ المعظمہ کے قریب پہنچتا ہے، اس کے سامنے ایک وزنی پتھر آتا ہے، اس سے ٹکرایا، زمین پر گرا۔ جیسے ہی زمین پر گرتا ہے اس کے کانوں سے روئی نکل جاتی ہے۔ جب روئی نکلی کعبۃ المعظمہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے، کلام الہی کی آواز طفیل دوسی کے جب کان میں ٹکرائی، سوچنے میں مجبور ہو گیا، یہ کلام کسی دنیا دار انسان کا نہیں ہے، یہ کلام تو اللہ رب العالمین کا معلوم۔ اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لوگوں سے کہنے لگا یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ لوگوں نے کہا کعبۃ المعظمہ کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کلام کی تلاوت کر رہے ہیں۔ طفیل دوسی اٹھا اور اٹھنے کے بعد لوگوں سے کہنے لگا مجھے اندر لے کر چلو تاکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر لوں۔ حضرات، لوگوں نے اس کے بازوؤں کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد جب کعبۃ المعظمہ کے یہ قریب پہنچا اور پہنچنے کے بعد ایک ہوا کا جھونکا آیا جو اس کے آنکھوں پر موٹی چادر پڑی تھی وہ اتر جاتی ہے، آنکھیں کھلی، کان کھلے، نبی پاک کے چہرے کو دیکھا، کھڑا ہو گیا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ۔ ابو جہل نے کہا تھا کہ نبی پاک کے چہرے کو مت دیکھنا، نبی پاک جس قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اس آواز کو مت سننا۔ یا رسول اللہ، آپ کا چہرہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ یا رسول اللہ، جلدی کیجئے اور اپنا کلمہ پڑھا کر مجھے مسلمان۔
सुभान अल्लाह, वाह वाह, हज़रात, क्या बात है। वही तुफैल दौसी जिसका दावा था कि नबी पाक का चेहरा नहीं देखना है, नबी पाक जिस कुरान की तिलावत करते हैं उसको नहीं सुनना है। हक बात जब कानों में टकराई, नबी के चेहरे पर नजरें पड़ी तो पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। आला हजरत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आधा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। हजरात अगयार ने मजहब इस्लाम को मिटाने की कोशिश की, तारीख गवाह है, जो ताकत इस्लाम और कुरान को मिटाने के लिए आगे बढ़ी वो ताकत है तबाह बर्बाद हो गई। इस्लाम आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहेगा। हजरात दौरे हाजिर के हालात आपके सामने हैं, दुश्मन ताकत है मुसलमानों को और नबी पाक के फरामीन को आज मिटाने की कोशिश कर रही है। हजरात आज जरूरत है हर घर के अंदर एक मुबल्लिग पैदा होना चाहिए, हर घर के अंदर एक बच्ची आलिमा होना चाहिए। अगर आपकी बच्चियां आलिमा होंगी, आपके बच्चे कुरान की तालीम हासिल करेंगे, कहीं बैठे मगर इस्लाम के खिलाफ वो बोली नहीं बोलेंगे। हजरात मोहतरम, कारी जो है इस्लाम बरकाती लायक के सद एहतराम है, एक अकेली जान पर किसी से चंदा नहीं किया, किसी से ताउन की अपील नहीं की, अपनी मेहनत और अपनी कोशिशें जामिअतुस सालिहात की शक्ल में एक इदारा आपकी नजरों के सामने माशाअल्लाह तो 3 साल से तालीम हो रही है। कुरान की भी तालीम है, दरसे निजामी की भी तालीम है, हिंदी और अंग्रेजी की भी तालीम है और बाद ईद इंशाअल्लाह ये हॉस्टल यानी दारुल इकामा कायम करना चाहते हैं। लिहाजा आप इनका साथ दीजिए, अपनी बच्चियों को कारिया बनाइए, हाफिजा बनाइए, आलिमा बनाइए। अगर आपकी बच्ची आलिमा बन गई, मुफ्तिया बन गई, उसकी शादी पर अगर 10 लाख खर्च करना चाहे तो पहले तालीम पर 1 लाख खर्च कर दीजिए, वो 10 लाख कमजोर हो जाएंगे। और 1 लाख अगर बच्ची की तालीम पर आपने खर्च कर दिया, बच्ची आलिमा हो गई, उसकी आलिमा होने से आपके घर में भी सुधार होगा, ससुराल जाएगी तो वहां भी सुधार पैदा होगा। मेरे भाइयों, आज जरूरत है इस्लामी तालीम को हासिल करने की। अपने बच्चों को आलिम बनाएं, बच्चियों को आलिमा बनाएं, यही जरूरत है। आज पहले के दौर में लोग तलवारों से लड़ते थे, आज तलवार या बंदूक हमारे पास नहीं है। एक इल्म का हथियार हमारे घरों में होना चाहिए। इल्म अगर है, दीन की तालीम हमारे अंदर है तो कोई इंसान गुमराह नहीं होगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।